KP ٹائم کے ساتھ میں ہوں سمر خٹک۔ ناظرین، حکومت بہت دعوے و یقین کے ساتھ چلی تھی کہ حکومت کو گرائیں گے۔ پہلے دعویٰ کیا گیا کہ 8 دسمبر سے پہلے ہی لاہور جلسے سے پہلے ہی حکومت چلی جائے گی، پھر استعفوں کی بات آئی کہ 31 دسمبر تک جمع ہوں گے، پھر بات جنوری تک چلی گئی 31 جنوری تک، پھر لانگ مارچ کی بات ہوئی فیبرری میں، لیکن وہ بات بھی اب مارچ تک چلی گئی ہے۔ اب ایک نئی جو تازہ ترین خبر آئی ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ تحریک عدم اعتماد لائیں گے اور باقی پارٹیوں سے مشاورت کریں گے، ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس پہ آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ براڈ شیٹ کا معاملہ بھی تازہ ہے، وہ بھی چل رہا ہے، اس پہ بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ اسد، آپ سے پروگرام کا آغاز کروں گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو اس نے اپنی توجہ تحریک عدم اعتماد کی طرف دلا دی ہے، کیا ان کو ریئلائز ہو گیا ہے کہ جلسے جلوسوں سے جو ہے وہ حکومت نہیں جاتی، کیونکہ بات اب استعفوں اور لانگ مارچ سے آگے چلی گئی ہے؟ پی ڈی ایم کا ایسا ہی ہے، لیکن پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کو اور پیپلز پارٹی کو دونوں کو اندازہ ہے کہ دونوں آپشنز اب قابل عمل نظر نہیں آ رہے۔ اسٹریٹ کے اوپر وہ اسٹریٹ پاور ابھی تک نہیں شو کر سکی پی ڈی ایم، تو ایسا نہیں لگتا ابھی تک وہ مولانا فضل الرحمان پر ہی انحصار ہے ان کا کہ وہی شاید اسلام آباد بڑا کراؤڈ لائیں گے اور ہم ان کو فالو کریں گے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی پی ڈی ایم جانتی ہے اور پیپلز پارٹی بھی جانتی ہے کہ اسمبلی کے اندر بھی تبدیلی ممکن نہیں ہے نو کانفیڈنس کی، کیونکہ اس سے پہلے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی جو حکومت تھی اس کے خلاف اس وقت میاں نواز شریف آئی جی آئی میں ہوتے تھے، وہ ایک تحریک عدم اعتماد لائے تھے اور ان کو اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ تھی میاں نواز شریف کو، لیکن اس کے باوجود وہ کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ تو یہاں پر تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بنیادی طور پر یہ ایک تحریک عدم اعتماد لانے کی بات کر رہے ہیں، تو وہ اس طرح سے ممکنات میں نہیں ہے۔ یہ آلریڈی سینٹ میں بھی ایک میجورٹی میں ہو کے مائنورٹی میں بدل دیے گئے تھے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ شاید پیپلز پارٹی کو یہ لگتا ہے کہ جتنی کم امبیرسمنٹ ہو بجائے سڑکوں کے وہ اسمبلی کے اندر ہو جائے، شاید یہ بھی ایک امکان ہے۔ اور دوسری طرف شاید اس میں یہ پی ڈی ایم کو سسٹین کروانے کی بھی کوشش کر سکتے ہیں کہ ہمارا اتحاد بھی برقرار رہے اور ہم چلتے بھی رہیں، کوئی ایسی بڑی پبلک اگر موبلائز نہ بھی ہو سکے تو ہمیں وہ امبیرسمنٹ نہ ہو۔ لیکن جو پی ایم ایل این کے ہمیں سرکل سے جو معلوم ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی ہے اگر وہ نو کانفیڈنس پر ہی ڈٹی رہتی ہے تو پھر ایک آپشن میں سے ایک آپشن یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ ہم لوگ لانگ مارچ کریں، لانگ مارچ اسلام آباد آئے اور وہ دھرنا تب تک جاری رہے جب تک اندر نو کانفیڈنس نہ ہو جائے، تاکہ ہم یہ دباؤ برقرار رکھ سکیں اس نو کانفیڈنس کے لیے کہ ہمارے پھر جو میجورٹی ہے اس کو مائنورٹی میں بدلنے کی کوشش نہ کی جائے۔ تو وہ اب آپشنز ہیں۔ 4 تاریخ کو جو 4 فروری کو جو اجلاس ہونے جا رہا ہے پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس، اس میں اب اس کے اوپر وہ فیصلہ کون ہوگا۔ آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ میرے خیال میں کم از کم یہ حکومت نہ تو نو کانفیڈنس سے جانے والی ہے، نہ ہی وہ کسی اسٹریٹ پاور سے جانے والی ہے۔ پی ڈی ایم کی طرف سے کیا بریک تھرو ہو سکتا ہے؟ پی ڈی ایم کی طرف سے میرے خیال میں ممکنہ طور پر کچھ اسی قسم کی سیٹلمنٹ طے پائے گی کہ شاید ہو سکتا ہے کہ نو کانفیڈنس موشن پہلے ہو، اس کے بعد جب وہ اگر ناکام ہو جائے، جس کے بہت زیادہ 99% چانسز ہیں، کوئی موجزہ ہی اس کو کامیاب کر سکتا ہے، تو پھر وہ لانگ مارچ کی طرف جائیں گے اور پھر اس کے بعد پھر استعفوں کا آپشن ایکسرسائز ہوگا۔ تو اس سب میں کرتے کرتے شاید 2022 کے قریب تک بات چلی جائے۔ تو اس میں یہ ہے کم از کم 1 سال کی جو انسرٹنٹی ہوگی موجودہ حکومت کے لیے، جو کہ آلریڈی بھی ڈیلیور نہیں کر پا رہی، لیکن اس انسرٹنٹی میں بالکل ڈیلیور نہیں کر پائے گی، تو وہ یہ ہوگا کہ اس کے لیے اگلا الیکشن مشکل ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک پی ڈی ایم کا ٹارگٹ ہو سکتا ہے۔ عبداللہ، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آیا تحریک عدم اعتماد کی جو بات کی بلاول نے، تو کیا انہوں نے پی ایم کو تسلیم کر لیا ہے؟ سمر، جو اسد نے بات کی بینظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے، آپ کو یاد ہے کہ 2014 میں ملک کے منتخب وزیر اعظم اور حکومت کے خلاف ایک دھرنا موجودہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے شروع کیا اور 126 دن تک تقریباً وہ دھرنا جاری رہا اور اس کو بھی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل رہی۔ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے حقائق سامنے آ رہے ہیں کہ جنرل ظہیر الاسلام صاحب نے نواز شریف صاحب کو پیغام بھیجا کہ آپ استعفیٰ دے دیں، یہ چیزیں، لیکن پھر بھی وہ حکومت کو باہر نہیں کر سکی۔ بذات خود میں اگر جمہوری اصولوں کی بات کروں تو میں آپ کو یہ رائے دوں کہ کسی بھی ملک کے منتخب وزیر اعظم کو اسٹریٹ ایجیٹیشن سے، مطلب جو پاور شوز ہے، اسٹریٹ پاور شوز ہے، اس سے نکالنا، یا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عدلیہ کے توسط سے نکالنا، جس طرح اس ملک کے وزیر اعظموں کے ساتھ ہوتا رہا ہے، تو یہ بالکل غیر جمہوری ہے۔ اگر جس طرح ابھی پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم جنہوں نے یہ ٹرینڈ اپنایا کہ عدم اعتماد، تو میرے خیال میں یہ اگر عمران خان صاحب کو تو پہلے تو لگتا نہیں ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ان کو حاصل نہیں ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ جو حالات ہیں وہ تو بالکل رولنگ گورنمنٹ جو ہے عمران خان اس کے خلاف جا رہے ہیں، لیکن اب اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل ہے. تو اگر پی ڈی ایم جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے وزیر اعظم کو نکالتی ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن نمبر گیمز تو پورے نہیں ہے نا، یا عدلیہ کے توسط سے وزیر اعظم کو نکالنا یہ بالکل مطلب غیر آئینی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بات ہے کہ اپوزیشن کے پاس ایک بہت برا ایکسپیرینس ہے چیئرمین سینٹ کے صادق سنجرانی صاحب کے خلاف جو عدم اعتماد لائی گئی تھی. اور آپ دیکھیں کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل ہے احسن اقبال صاحب، انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ پیپلز پارٹی کے پاس سینٹ میں ایک اچھی خاصی تعداد تھی، لیکن کیا ہوا وہ بلاول جو ہے وہ سب سے پہلے اپنی تعداد جو ہے وہ شو کرے. تو مجھے ایسا نہیں لگتا کہ یہ حکومت کہیں جانے والی ہے. لیکن میں آخری بات یہ کروں کہ زرداری صاحب نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ اس کو 5 سال حکومت میں رکھ کے ہم سزا دیں گے. تو اب آپ کو پتہ ہے کہ انفلیشن ریٹ دیکھیں کتنی ہائی ہے. اس کے علاوہ اس حکومت کے پاس جو ان کے اپنے جو تعینات کردہ واجد ضیاء صاحب ایف آئی اے کے، ان کے 4 بڑے میجر سکینڈلز ہیں. چینی کا سکینڈل ہے، پیٹرولیم کا سکینڈل ہے، اس کے علاوہ گندم کے مسائل، وہ سبسڈی کے مسائل ہے، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں، براڈ شیٹ کا معاملہ آیا. تو میرے خیال میں جو موجودہ حالات ہے عوام بھی بپرے ہوئے ہیں، تو یہ حکومت کے لیے بڑا خطرہ ہے، پی ڈی ایم حکومت کے لیے بڑا خطرہ نہیں ہے. مطلب انہوں نے پریشر بلڈ نہیں کیا آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں، پریشر تو بلڈ کیا. اگر آپ دیکھیں وزیروں رولنگ گورنمنٹ کے حکمران جماعت کے 5 وزیر ایک ساتھ پریس کانفرنس کرتے تھے. اور جو عمران خان صاحب نے جو تصویر دی جس دن پی ڈی ایم کا ایک بڑا پاور شو ہونے کے میں وہ کتوں کی تصویر بڑی وائرل ہوئی، تو یہ بنیادی طور پہ ایک بوکلاہٹ تھی. جو وہ شو کر رہے تھے وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے ڈر نہیں ہے، لیکن بوکلاہٹ تھی. لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ جو پی ڈی ایم کے اندر سیاسی جماعتیں ہیں، خاص کر پیپلز پارٹی، جب بھی ہم اندر کے حلقوں سے بات کرتے یا سینئر جو صحافی ہیں ان سے بات کرتے، تو ایسا لگتا ہے کہ بیک ڈور پہ اس کی کوئی کمیونیکیشن چل رہی ہے اور کچھ نہ کچھ کنیکشن ڈیولپڈ ہو چکے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. تو مولانا کو بھی اس چیز کا ادراک ہے اور مسلم لیگ نون کو بھی اس چیز کا ادراک ہے. اس پہ آتے ہیں اسد، آپ سے پوچھوں گی کہ مولانا صاحب تو چاہتے ہیں سسٹم ریپیئر دیں، نون لیگ جو ہے وہ لانگ مارچ کی فیور میں ہے، پیپل پارٹی نے تو اپنا پینترا ہی بدل دیا ہے، ہم نے دیکھا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم میں تفریق آ گئی ہے؟ دیکھیں پی ڈی ایم میں حکمت عملی کی کیونکہ وہ انکاری ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے. لیکن اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے تو کیونکہ جب کوئی تحریک چلتی ہے تو قدم سے قدم ملا کے چلائی جاتی ہے، لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک مشرق، ایک مغرب، ایک شمال، کچھ سمجھ لیں. ایک چیز یہ ہے کہ یہ 10 جماعتی اتحاد ہے اور 11 جماعتی اتحاد میں 11 جماعتوں کی مختلف سوچ ہے. پیپلز پارٹی ایک سینٹر لیفٹ کی، پی ایم ایل ایک سینٹر رائٹ کی، جے یو ایف اے ایک جسے کہتے ہیں دائیں بازو کی مذہبی جماعت. تو یہ ایک مختلف خیال لوگ ہیں. ان میں آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ حکمت عملی کی تفریق ہے، لیکن ان میں بطور جو ان کا ٹارگٹ ہے اس کی تفریق نہیں ہے. یہ اس ٹارگٹ کو اچیو کر دیتے ہیں، لیکن اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے ساتھ ساتھ یہ اپنے آپ کو بھی سیف رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کچھ ایسا بھی نہ کر بیٹھے کہ ان کے ہاتھ کچھ نہ آئے. تو اس کو یہ سب لوگ مد نظر رکھ کے جب حکمت عملی بنا رہے ہیں تو اس میں اختلاف آ رہا ہے. مولانا کے پاس شاید کھونے کو کچھ زیادہ نہیں ہے، نون لیگ کے پاس بھی بظاہر اتنا کچھ نہیں ہے، حالانکہ ان کی پھر بھی کافی سیٹیں ہیں قومی اسمبلی اور پنجاب میں ایک واضح اکثریت وہ رکھتے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہے. کوئی بھی سیاستدان، یہ یاد رکھیے، سیاستدان ہوتا ہے. اصل بریک کا ٹائم آپ کی بات کو کنٹینیو رکھیں گے، لیتے ہیں چھوٹی سی بریک. اسٹے ود اس. اچھا، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب یہ اس طرح کے لوگ ہیں تو جو پیپلز پارٹی ہے اس کے پاس پنجاب سندھ کھونے کے لیے ہے حکومت. تو جو سیاستدان ہوتا ہے یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جمہوریت بھی بیسکلی کوئی خلفۂ راشدین کا نظام نہیں، اور سیاستدان بھی کوئی خلیفہ نہیں ہوتے. یہ سیاستدان ہوتے ہیں، یہ کبھی بھی ایسا اقدام نہیں کرتے یا کوئی ایسا جوا نہیں کھیلتے یہ کہ جس میں ان کو جیتنے کا یقین نہ ہو. یہ ہمیشہ بڑی سیف بیٹ کھیلتے ہیں، اور خود آصف زرداری کہتے ہیں کہ سیاست ممکنات کا کھیل ہے.
आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज है, वो ये कहते होते हैं। तो जब वो ये कहते हैं तो फिर जाहिर बात है वो उस मुमकिनात के खेल में कुछ भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि कुछ खो के कुछ मुमकिन बनाएं। वो चाहेंगे जो उनके पास है वो उनके पास रहे और उसके अलावा वो कुछ हासिल करें। तो अगर कल ये हुकूमत गिर भी जाए और नए इंतखाबात हों भी तो पीपल्स पार्टी के बस फिर भी वापस उसको सिंध ही मिलेगा। पंजाब में वो भी ग्राउंड पर मौजूद नहीं है, केपी में मौजूद नहीं है, तो वो क्यों दूसरी जमातों के लिए रास्ता हमवार करें कि वो तो इलेक्शन जीत जाएं और सेंटर में आ जाएं और हम फिर वहीं सिंध में बैठे रहें। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं, सिनेरियोज हैं जो सामने रख कर तमाम जमातें अपने अपने फैसले ले रही हैं। आपको नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी जो है वो बिल्डोज करे इनको, कि ये कायल करेंगे? पीपल्स पार्टी बिल्डोज तो नहीं कर रही, लेकिन ये है कि पीपल्स पार्टी अब तक जो पीडीएम के डिसीजंस हैं उनको कामयाबी से इन्फ्लुएंस करने में वो कामयाब रही है। आप देखें, पीपल्स पार्टी चाहती थी कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लिया जाए, पीडीएम नहीं चाहती थी, लेकिन पीपल्स पार्टी के कहने पर ये लोग माने। पीपल्स पार्टी चाहती थी कि सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लिया जाए, इन्हें मानना पड़ा। पीपल्स पार्टी चाहती थी कि इस्तीफे सेनेट इलेक्शन से पहले मत दिए जाएं, इन्हें रोकने पड़े। पीपल्स पार्टी चाहती थी कि आप जो धरना है वो और लॉन्ग मार्च है उसकी तारीख आगे करें, इन्हें आगे करनी पड़ी। तो अभी तक पीपल्स पार्टी इन्फ्लुएंस कर रही है और पीडीएम को आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इससे जाहिर होता है कि पीडीएम के लोग बहुत मैच्योर हैं। वो इस सब के बावजूद पीपल्स पार्टी को इत्तेहाद से अलहदा नहीं कर रहे बल्कि साथ लेके चल रहे हैं। तो एट सम स्टेज फिर पीपल्स पार्टी को भी कोई ना कोई उनकी ऐसी बात माननी पड़ेगी जो शायद पीपल्स पार्टी के अपने इंटरेस्ट में ना हो। मतलब तो यही वो वक्त होगा कि देखने वाला है कि वो बात इस्तीफों पर आकर मानी जाएगी या लॉन्ग मार्च या धरने पर आकर मानी जाएगी। नहीं, जिस तरह हम चीजें देख रहे हैं और आप भी कह रहे हैं कि आपको लगता नहीं कि ड्राइविंग सीट पे ये पीपल्स पार्टी बैठी हुई है और इसी को फॉलो किया जा रहा है? आप कह सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि लीड तो मौलाना साहब कर रहे हैं लेकिन फैसले तो पीपल्स पार्टी कर रही है। बिल्कुल आप कह सकती हैं कि जो मौलाना फजल रहमान है वो बज़ाहिर अब एक अलामती सदर है, अभी तक के फैसलों में तो पीपल्स पार्टी रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन ये देखा जाएगा कि जो आने वाले दिनों में फैसले होंगे या कोई ऐसा फैसला कौन फैसला होगा जो पीडीएम और इस हुकूमत का फैसला करेगा, तो उसमें देखने वाला होगा कि वो कौन फैसला लेगा। वो क्या मौलाना और नवाज शरीफ साहब प्रिवेल करेंगे या उसमें भी दोबारा से पीपल्स पार्टी प्रिवेल करेगी। तो यही वो डिसाइसिव मूवमेंट होगा। लेकिन मेरे ख्याल में ये इत्तेहाद भी रहेगा और अगर हुकूमत नहीं भी गिरती तो ये अगले साल डेढ़ में ये इत्तेहाद इतनी अनसर्टेनिटी ज़रूर रखेगा कि जो अगला इलेक्शन है वो पीटीआई के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब टफ टाइम देंगे। देखिए, एक अनसर्टेनिटी में जब गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर सकेगी और ऐसे में अगर 2022 में एक चेंज ऑफ कमांड भी होगी तो हो सकता है वो इदारा भी अपनी पॉलिसीज़ को रिविजिट करे, और जब वो रिविजिट करेगा अनसर्टेनिटी होगी, डिलीवर हुआ नहीं होगा, तो फिर अगले इलेक्शन में पीटीआई के लिए उतरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब्दुल्ला, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? क्यों जिसे असद ने भी बात की है उस पर, हम बोल रहे थे उस पर कि मौलाना साहब तो इसको लीड कर रहे हैं पीडीएम को, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग उनका कैरेक्टर इसमें नहीं है, किरदार अदा नहीं कर रहे वो, क्योंकि जो फैसले हो रहे हैं वो पीपल्स पार्टी की तरफ से ही हो रहे हैं और उसी को वो लोग सब फॉलो कर रहे हैं। आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? देखो, ये बात सही है कि मौलाना साहब ड्राइविंग सीट पे नहीं है, लेकिन अगर आप देखें कि जो पावर है वर्कर्स का वो मौलाना साहब के पास है। आपको पता है पी मिलियन का जो वर्कर है वो मोस्टली एलीट क्लास है या उसका ताल्लुक बिजनेस कम्युनिटी से, कारोबारी लोग हैं। पीपल्स पार्टी के वर्कर सिंध से, तो अगर वो इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि इतने ज़्यादा लोग पीपल्स पार्टी के आ सकेंगे। दीगर सूबों से तो आएंगे लेकिन सिंध से उसकी कम तादाद आएगी। अब अगर आप मौलाना फजल रहमान की बात करें तो उनकी ज़्यादा तादाद जो है वोटर्स की वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है और बलूचिस्तान के अंदर है। मतलब स्ट्रीट पावर है उनकी। हाँ, मौलाना साहब के पास एक बहुत मजबूत स्ट्रीट पावर है और उसके जो कारकुन, देखो अब बिलावल और उसके कारकुनों के जो रिश्ता है वो कारकुन और लीडर का है। सेम केस पी मिलियन के साथ भी यही है। लेकिन मौलाना साहब के जो वर्कर्स है जिससे हम बात करें तो वो पीर और मुरीद का रिश्ता है। अगर पीर साहब कहेंगे कि अभी दिन है तो रात भी हो तो वो कहेंगे दिन है। तो अगर ये सबसे बुनियादी बात है कि जो मौलाना साहब के वर्कर्स है वो कुर्बानी भी देते हैं और वो मुजाहिमत भी कर सकते हैं, क्योंकि वो मौलाना साहब के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। असद ने बहुत अच्छी बात की कि लेकिन पीपल्स पार्टी का भी तो यही जियाले उनके हैं।
نہیں وہ جیالے ہیں، لیکن آپ بالکل میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن مولانا کے فضل الرحمان کے جو ورکرز ہیں وہ بہت مضبوط ہیں، وہ مزاحمت بھی کر سکتے ہیں، وہ قربانی بھی دے سکتے ہیں. پیپلز پارٹی کے لوگ، میں یہ نہیں کہتا کہ پیپلز پارٹی کے لوگ نہیں دے سکتے، لیکن مولانا اور ان کے ورکرز کے جو تعلق ہے وہ پیر اور مرید کا ہے. تو یہ مطلب یہ زیادہ، اور اس لیے آپ کو پتا ہے کہ مذہبی موٹیویشن فواد چودھری صاحب بھی یہی کہہ رہے، عمران خان صاحب بھی یہی کہہ رہے کہ مدرسے کو اسٹوڈنٹس کو استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ یہ مذہبی کارڈ کھیل رہے ہیں نا، یہ ایک تھریٹ تو ہے. لیکن اسد نے جو زبردست بات کی وہ یہ کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم اس وقت جو ہے نا وہ بہت میچیورلی کھیل رہی ہے. وہ پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ اپنے آپ سے الگ نہیں کر رہی، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑا دراڑ جو ہے وہ سامنے آئے گا. اور سیم کیس جو ہے وہ پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے. دیکھیں وہ بیک ڈور جو ہے وہ کنیکشن بھی رکھ رہی ہے، وہ باتیں بھی ان کی چل رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ پی ڈی ایم سے بھی الگ نہیں ہو رہی. اب جو پانچ بنیادی جماعتیں یا 4 بنیادی جماعتیں، اب جو پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو ریس ہے وہ تو پرائم منسٹر کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک قومی جماعت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا ریس جو ہے وہ بھی ایک قومی جماعت ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ این پی جو ہے وہ تو کبھی بھی مطلب وہ اس سے کوئی قومی جماعت نہیں بن سکتی، چونکہ وہ صوبائی جماعت ہے. مولانا صاحب کے پاس بھی وہ اسٹرینتھ نہیں ہے صوبے میں حکومت بنا سکتے یا صوبے میں. تو بنیادی طور پہ جو ابھی جو چھوٹی پارٹی ہے ان کو یہ فکر لاحق ہے کہ مولانا صاحب بھی یہی سوچ رہے ہیں، عوامی نیشنل پارٹی بھی یہی سوچ رہی ہے، سردار اختر جان مینگل صاحب بھی یہی سوچ رہے کہ ان کو صوبوں کے اندر کم از کم وہ جو اسپیس ہے وہ دیا جائے جو اس سے پہلے دیا گیا، جس طرح اس کو ابھی باہر کیا گیا، محمود خانہ چکزئی صاحب کے ساتھ بھی کیا گیا. تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ نہ اسٹیبلشمنٹ سے کنیکشن کم کر رہی ہے، مطلب توڑ رہی ہے، اور نہ پی ڈی ایم سے الگ ہو رہی ہے. اور یہ میرے خیال میں حکومت پہ دباؤ ہے ابھی بھی پی ڈی ایم کا، کہ جو جلسے جو پریس کانفرنس ہوتی ہے یا کہتے ہیں ناکام شو ہے، یہ چیزیں ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں بھی آپ پاکستان کی سیاسی تاریخ دیکھیں، وفاداریاں جو ہے وہ خریدی جاتی ہے. سیاست میں کل کیا ہوتا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا. ٹھیک، آپ کو کہیں یہ محسوس ہوا کہ پی ڈی ایم کی تحریک عوامی ایشوز پہ تھی؟ کیونکہ یہ نکلے مہنگائی کے خلاف تھے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں تو ان کے اپنے مفاداتی چیزیں نظر آ رہی ہیں. ہمیں اقتدار کے لیے کہ کس کو اقتدار لینا ہے، اس میں کیا لینا ہے. دیکھو میں تو یہ نہیں سمجھتا، کیونکہ جب عمران خان نے جو الیکشن کمیشن اناؤنس کیا کہ الیکشن عمران خان صاحب جیت گئے ہیں، تو اس وقت سے مولانا صاحب نے یہ بنایا تھا کہ ہم نے اسمبلیوں میں نہیں جانا. پیپلز پارٹی نے یہ موقف اپنایا کہ ہم نے جانا ہے. تو مہنگائی تو گزشتہ 2 سالوں سے ہے، مہنگائی تو گزشتہ 2 سالوں سے ہے، اسکینڈلز بھی مسلسل 2 سالوں سے سامنے آ رہے ہیں. میں یہ نہیں سمجھتا کہ جو پی ڈی ایم ہے وہ صرف عوامی ایشوز کے لیے نکلی ہیں، لیکن جو عوامی مسائل ہے آج کل، میں نے جس طرح بتایا کہ مہنگائی ہے، ایک انسرٹن ہے، کاروبار ٹف ہے، لوگوں کے مسائل ہے، بیرونی ملک پی آئی اے کا کیا حال ہے. تو یہ جو فیکٹرز ہے، جو گراؤنڈ پہ فیکٹرز ہے، کسی بھی دنیا میں آپ تحریک دیکھ لیں، اس میں آج اگر پیٹرول جو ہے وہ 40 روپے کا ہوتا اور آٹا جو ہے 20 روپے کا ہوتا تو پی ڈی ایم کی تحریک اس طرح کامیاب نہیں ہو سکتی تھی. اب پی ڈی ایم نکلی تو نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے سیاستدان سیف سائڈ پہ کھیلتے اور اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے کھیلتے ہیں، لیکن جو فیکٹرز ہے گراؤنڈ پہ، جو ملکی حالات ہیں، جو معاشی حالات ہیں، جو سیکیورٹی کے مسائل ہے، جو مہنگائی ہے، وہ پی ڈی ایم کو سپورٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. ویلکم بیک. اسد، کچھ حلقوں کا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کی ڈیل ہو گئی ہے، اندر باتیں چل رہی ہیں. آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں حکومت گرانے کے لیے سخت سیاست کا حصہ بھی نہیں بنیں گے پیپلز پارٹی. تو آپ کو لگ رہا ہے اندر کوئی ڈیل ہو رہی ہے یا ہوئی؟ دیکھیں، میرا نہیں خیال کوئی ڈیل ہوئی ہے، لیکن ضرور ڈیل کی بات چیت ہوتی ہوگی، اور وہ صرف پیپلز پارٹی کی حد تک نہیں ہوتی ہوگی، وہ نون لیگ کے ساتھ بھی بات چیت ہوتی ہوگی. زبیر عمر صاحب ابھی ایک سنڈے برنچ پر ملے ہیں آرمی چیف کو اسلام آباد کلب میں. مولانا فضل الرحمان کے بھی رابطے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے. تو ایک بات ہمیں سمجھ نہیں ہوگی، ہمارے ملک میں پتہ نہیں کیوں ڈیل کو اور این آر او کو ایک گالی بنا دیا گیا. میں پھر کہوں گا کہ سیاست ممکنات کا کھیل ہے. تو ایک ایسا ملک جہاں پر کہ غیر سیاسی قوتوں کا بہت زیادہ انفلوئنس ہو، جو سیاسی قوتوں کا آن اینڈ آف راستہ روکتی ہیں اور اس کے لیے مختلف ٹولز استعمال کرتی ہوں، چاہے وہ نیب کے تھرو اکاؤنٹیبلٹی کا کرتے ہو یا مختلف طریقوں سے وہ ان پارٹیوں کو توڑتی ہوں، ان کے خلاف فریولس کیسز بناتی ہوں، تو وہاں پر پھر سیاسی قوتوں کو یہ ڈیلز کرنی پڑتی ہیں اپنے لیے سپیس بنانے کے لیے. عبداللہ، آپ کیا کہیں گے؟ مولانا صاحب اور نون لیگ ڈیل کے چکر میں ہیں؟
میرے خیال میں ہر کوئی اب دیکھو ٹکراؤ آپ نہیں کر سکتے, سیاست یا سیاستدان جو ہے وہ ٹکراؤ وہ کبھی نہیں چاہتے کہ کیونکہ مولانا صاحب کا موقف بہت سخت رہا ہے, تو اس لحاظ سے اگر اس کو مطلب اس کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو ڈیل آپ کو لگتا ہے؟ دیکھو اگر آپ دیکھیں مولانا صاحب جب اسلام آباد آئے تھے پہلی بار الیکشن کے بعد, تو انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم انٹرویو کرتے تھے اکرم درانی صاحب کو یہ وہ, تو ہم کہہ رہے تھے کہ آپ کی کوئی بات چیت چل رہی ہے, آپ ایک دو دنوں میں واپس جا رہے ہو, تو ہم صحافیوں پہ غصہ کرتے تھے کہ آپ جو ہے وہ کسی اور کی زبان بول رہے ہوئے. لیکن اب دیکھیں نا, وہ مولانا صاحب نے اعلان کر دیا کہ ہم نے ڈی چوک جانا ہے 2 دن اگلے 24 آور میں, لیکن انہوں نے بغیر کسی وجہ کے پھر اس نے کہا کہ ہم نے دھرنا ختم کر دیا. تو مذاکرات تو ہر کسی کے چلتے ہیں. اب یہ کہ پیپلز پارٹی کے جو مذاکرات کا عمل ہے, میرے خیال میں وہ یہ نہیں ہوگا, جو کچھ لوگ غلط تاثر دے رہے ہیں کہ بلاول بھٹو کو اگلا وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس اسٹرینتھ ہو. اب اسد نے جس طرح بات کی کہ پنجاب میں وہ بالکل زیرو پوزیشن ہے, خیبر پختونخوا میں وہ ابھی تک اپنے کارکن کو گیدر نہیں کر سکا, گلگت میں بھی آپ دیکھیں انہوں نے الیکشن تو کنٹیسٹ کیا, ٹیسٹ بھی حاصل, سیٹ بھی حاصل کیے, لیکن وہ نہیں ہوا. ہاں یہ اس بات پہ ہو سکتی ہے کہ سندھ میں, چونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ سندھ میں آج کل پورا کا پورا کراچی ہے وہ سیکیورٹی کے حوالے ہے, وہاں پہ سیکٹیرین ایشوز ہے, وہاں پہ سیکیورٹی کے مسائل ہیں. تو پیپلز پارٹی اگر مذاکرات کرتی ہے یا بیک ڈور وہ بات چیت ان کی چل رہی ہے, تو اپنی حکومت بچانے کے لیے یا کراچی کو پرامن رکھنے کے لیے, تاکہ ان کے لیے جو ہے وہ مسائل نہ ہو. ٹھیک ہے, ایک طرف ریزگنیشن کی بات کرتے ہیں کہ ہم استعفے دیں گے, پھر سینٹ الیکشن میں حصہ بھی لیں گے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرف جائیں گے استعفوں کی طرف, کیونکہ الیکشن میں حصہ لیں گے اور پھر اس کے بعد استعفوں کی طرف جائیں گے؟ دیکھو جو عمران خان کی حکمران جماعت ہے انہوں نے بھی استعفے دیے تھے, لیکن وہ اسپیکر صاحب نے اس وقت ایکسیپٹ نہیں کیا, انہوں نے مفاہمت کی. لیکن اب تو وہ کہتے ہیں کہ 25 منٹ پہ ہی اس کو ایکسیپٹ کر لو, عمران خان صاحب نے کہا, یہاں تو تیار بیٹھے ہوئے. ہاں یہ چیز تو ہے کہ ایاز صادق صاحب جب اس وقت اسپیکر تھے تو انہوں نے, آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک سیاسی بندہ تھا, انہوں نے نظام کو ڈیریل ہونے سے بچانے کے لیے یا حالات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے انہوں نے ایسا نہیں کیا, لیکن انہوں نے اس کو ایک مذاق بنایا. مطلب جو حکمران جماعت ہے انہوں نے استعفوں کو ایک مذاق بنایا. میرے خیال میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ استعفے دے دے گی. وہ کوشش کر رہی ہے کہ مفاہمت کا کوئی راستہ نکل آئے, کیونکہ جتنے دن گزرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہی عمران خان کی جو پاپولیرٹی گراف ہے اس میں وہ کم ہو رہا ہے, مسلسل کم ہو رہا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو لوگوں جو پی ٹی آئی کے اپنے ووٹرز تھے, اپنے سپورٹرز تھے, وہ بھی آہستہ آہستہ اب تنگ آ گئے ہیں اور آئندہ الیکشن کے لیے پرفارمنس جو ہے وہی ان کے لیے پرابلم بنے گی. اسد آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم بند گلی میں داخل ہو گئی ہے؟ دیکھیں پی ڈی ایم بند گلی میں آپ کہہ سکتے ہیں پارشلی, لیکن میرا نہیں خیال وہ بند گلی ہے. ہاں وہ ایسی بند گلی ضرور ہے کہ جو پی ڈی ایم نے اب تک فیصلے لیے ہیں جو آل پارٹیز کانفرنس میں طے کیا تھا, اس روڈ میپ کو فالو کرتے ہوئے پی ڈی ایم کو ضرور مشکلات پیش آ رہی ہیں. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایسی بند گلی ہے کہ جس کے بعد پی ڈی ایم کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. یہ جو نو کانفیڈنس کی بات ہو رہی ہے یہ اسی گلی سے ایک اور راستہ نکالنے کی بات ہو رہی ہے. بالکل. تو یہ سب کچھ آپ کچھ عرصہ ویٹ کریں, آپ لوگ دیکھیں گے چیزیں یوں ہی چلتی رہیں گی. یہ مجھے اب بھی یہ لگتا ہے کہ اس کا بنیادی جو پی ڈی ایم کا فیکٹر ہے وہ یہی ہے کہ, اور ٹارگٹ بھی یہی ہے کہ انسرٹینٹی برقرار رہے. انسرٹینٹی میں نہ حکومت ڈیلیور کرے اور اتنی ان پاپولر ہو کے الیکشن میں اترے کہ جیسے 2013 میں پیپلز پارٹی اتری تھی, کہ وہ پیپلز پارٹی جو 2 آمر نہ ختم کر سکے, وہ پیپلز پارٹی جس کو پوری 90 کی دہائی میں جو مرضی کر لیا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے, اور اس وقت نون لیگ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھی پیپلز پارٹی ختم کرنے کے لیے, لیکن وہ ختم نہ کر سکے, جنرل مشرف ختم نہ کر سکے, لیکن اس نے جب 5 سال خود پورے کیے تو آج پنجاب میں آپ کو پیپلز پارٹی نہیں ملتی. بالکل. تو یہی چیز ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اتنے ان پاپولر ہو کے یہ اتریں حکومت سے اور الیکشن میں اتریں کہ اس کے بعد ان کو کے پی میں بھی پی ٹی آئی ڈھونڈنے کو نہ ملے. تو یہ میرے خیال میں پی ڈی ایم کا ایک بنیادی ٹارگٹ ہے. کیونکہ جو ہماری نون لیگ کے بھی جو شریف فیملی کے ذرائع سے میری کچھ دن پہلے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میاں نواز شریف نہیں چاہتے کہ عمران خان شہید بن کے الیکشن میں جائیں. تو اگر وہ شہید بن کے نہیں بھیجنا چاہتے تو اس کا مطلب پھر وہ حکومت نہیں فوری گرانا چاہتے. ان کا بنیادی ٹارگٹ
हुकूमत गिराने की धमकियां देके अनसर्टेनिटी को बरकरार रखना है, ताकि उस गैर यकीनी मतलब ये 2.5 साल इनको एक तंग करने वाले जी चीज का बिल्कुल वर्ड 2.5 साल अगर रहे, हाँ, तंग करें इनको, इतनी ज्यादा गैर यकीनी परफॉर्मेंस ना करने जी, दे ताकि फिर इलेक्शन आए तो उसमें रास्ता साफ बिल्कुल हो गैर उनका। यकीनी की फजा हो और उसमें ये इतना पैरालाइज हो जाए हुकूमत के, ये कुछ परफॉर्म ही ना कर रही हो और फिर ये इलेक्शन में उतरे। और मैं एक चीज़ ऐड करना बिल्कुल, चाहता हूँ, बिल्कुल, असल में जो बात की कि देखो आपके 5 वजीर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो अनसर्टेनिटी या जो पॉलिटिकल प्रेशर वो बिल्ट अप कर रहे हैं, तो ये कि वज़ीर साहिबान जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगे रहे, इतने टाइम वो वजारत में नहीं गुजारते, लोगों के मसाइल जो एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल है वो नहीं देखते। प्रेस कॉन्फ्रेंस दिन में 4 हाँ, होती हैं। तो उसको इंगेज रखो पॉलिटिकल एजिटेशन में, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंगेज रखो और उनकी जो कारकर्दगी है उससे वो कम होगी। इसकी परफॉर्मेंस की भी बात करते हैं, केपी के हवाले से भी करेंगे, ब्रॉड शीट पे हम बात कर लेते हैं। असद, ब्रॉड शीट के हवाले से अब ये जो तहकीकाती कमेटी बनाई गई है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो चेयरमैन की जो तैनाती है जिस पे पोजीशन को बहुत एतराज़ है, जस्टिस रिटायर जो हैं अजमत सईद, तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं कि हुकूमत कहीं ना कहीं इनकी जो है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है, आपको ये लगता है? देखिए एक चीज़ तो छोटी सी बता दूं कि ये अब इंक्वायरी कमीशन में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया 2017 के इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत इंक्वायरी कमेटी से इसको। और दूसरी चीज़, जहाँ तक जस्टिस अजमत सईद शेख हैं तो बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। वो उस वक्त नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे जिस वक्त ये ब्रॉडशीट मुआहदा हुआ, और जो उनके बॉस जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे फारूक आदम खान, उनका अब सामने आया है कि वो नैब से रिटायर होते साल 2001 में इसी ब्रॉडशीट के कंसल्टेंट बन गए कि आपने किस तरह नैब को डील करना है। उनका बेटा ब्रॉडशीट के एक पार्टनर का जाती मुलाजिम था। सही। तो क्या उस वक्त के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल अपने बॉस के खिलाफ तहकीकात करेंगे, जस्टिस अजमत सईद शेख, कि मेरे बॉस ने किस तरह करप्शन की, मैं जिस इदारे का डिप्टी प्रोसिक्यूटर था उसके 3 जनरलों ने किस तरह मिलकर करप्शन की और ये मुआहदे की ये मेस क्रिएट किया जिसकी वजह से पाकिस्तान को $3 करोड़ का जुर्माना हुआ? क्या वो इस बात की इंक्वायरी करेंगे कि मेरी व्हाट्सएप की हुई कॉल के ऊपर जो JIT बनी, उस JIT रिपोर्ट की को एविडेंस के तौर पर ब्रॉडशीट ने इस्तेमाल किया लंदन में हाई कोर्ट में, और पाकिस्तानी हुकूमत वहां पे मुखालफत करती रही कि नहीं ये JIT रिपोर्ट ठीक नहीं है, नवाज शरीफ के एहसास नहीं थे, आप मोहम्मद तब जुर्माना कीजिए? क्या वो इस चीज की इंक्वायरी करेंगे कि मेरी वजह से मुल्क को $3 करोड़ का जुर्माना हुआ? तो बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन इस इंक्वायरी कमीशन का मकसद ही बुनियादी तौर पर यह जानना नहीं है कि पाकिस्तान के साथ क्या हुआ। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि शरीफ खानदान और पीपल्स पार्टी के खिलाफ, जो कि अभी पीपल्स पार्टी के सरे महल भी इनके TORs में डाल दिया गया है, उनके खिलाफ अगले 4-5 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसों और अगले 1 से 1.5 माह तकरीरों का मवाद निकल आए, जो कि यकीनन जस्टिस अजमत सईद शेख में पूरी कैपेसिटी है कि वो निकाल देंगे ये मवाद इनको। तो इससे ज्यादा इसका कोई मकसद नहीं है, इसका मकसद सिर्फ एक धूल उड़ाना है। तो वो उसके लिए वो इनसे काम लेंगे और ये वो काम करेंगे। आप देखेंगे आने वाले दिनों में यही होगा। इन 45 दिनों में एक ऐसी रिपोर्ट आएगी और फिर उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसें होंगी कि देखो वो $1 करोड़ नवाज शरीफ के पड़े हुए हैं, वो देखो जरदारी का सिरे महल था। इस तरह से मतलब इसका कोई रिजल्ट कुछ नजर नहीं आ रहा। कुछ रिजल्ट नहीं है, ये बस एक ऐसी एक्सरसाइज है कि जिसमें मुझे आपको बदनाम करने के लिए मवाद चाहिए है, तो मैं उसके लिए इन भाई को कहूं कि यार आप इंक्वायरी, मतलब एक दूसरे को वीक करना चाह रहे हैं बस सिर्फ, या एक्सपोज करना चाह। हाँ। एक्सपोज नहीं, एक्सपोज तो क्या, ये सब एक दूसरे के बारे में ये ऑलरेडी बातें कहते हैं। अब बस वो चाहते हैं कि वो उस इंक्वायरी कमेटी की उस रिपोर्ट को हवा में हाथ के देखो इस इंक्वायरी कमीशन ने कह दिया कि मतलब यहाँ कमेटियां बनती है, लेकिन कमेटियां काम से बचने के लिए मतलब होता उस पर कुछ रिजल्ट नहीं आता। कितनी कमेटियां बनी है? कमीशन में क्या हुआ है? हाँ। आटा इंक्वायरी कमीशन में क्या हुआ अब तक? IPPs के इंक्वायरी कमीशन में क्या हुआ? जो रिपोर्ट्स आई कुछ भी नहीं हुआ, जीरो, कोई रिजल्ट नहीं। अपने लोग निकले, हाथ नहीं लगाया। यहाँ पर भी क्या हाथ क्या लगना होगा? ऑलरेडी जिनको जेल में डालना हुआ था डाला हुआ है, बस ये है कि 4 दिन बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, देखो ये था ये था ये, बस इससे ज्यादा इसका कुछ नहीं। अब्दुल्ला, KP के हवाले से बात करते हैं क्योंकि PTI जो है परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा में देखें तो हालात वाकई बहुत ख़राब हैं। अगर हम देखें पेशावर हो, मर्दान हो, चारसदा हो, फाटा हो, जितनी एजेंसीज की हम बात करें, हर जगह पे जो है ना लोग उसमें एहतिजाज कर रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे टीचर्स हों, चाहे मेडिकल का शोबा देखें, हर शोबे के लोग एहतिजाज पे हैं। इसको आप किस तरह देख रहे हैं? रहीबुल्लाह सब्ज़ई साहब एक सीनियर सहाफ़ी है, द न्यूज़ से वाबस्ता है। उन्होंने कुछ दिन पहले खबर की थी जिसमें उन्होंने वज़ीर आला महमूद ख़ान साहब को कोट किया था और उन्होंने कहा कि सूबे के माली मामलात नहीं चल पा रहे।
تو اس کے لیے ہمیں قرض لینا پڑ رہا ہے. آپ کو دیکھیں کہ آپ بتائیں کہ میٹرو کا جو منصوبہ تھا وہ بہت بری طرح فلاپ ہو گیا, بہت سارے مسائل ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ صوبے کے اندر جو صوبائی کابینہ ہے اس کے اندر بھی رساکشی چل رہی ہے, بہت سارے مسائل ہیں اندر سے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو جو قبائلی علاقے وہ سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ صوبے کے لیے اور پاکستان کے لیے آج کل قبائلی علاقے. اب جتنے میرا تعلق ادھر سے ہے, جتنی سیکیورٹی رپورٹس اٹھا لیں, ایک دفعہ پھر جو وہاں پہ کالعدم تنظیمیں ہیں, انتہا پسند تنظیمیں ہیں, وہ دوبارہ سے منظم ہو رہی ہے. مسلسل اٹیکس ہو رہے ہیں آپ کے نارتھ وزیرستان میں, ساؤتھ وزیرستان میں. اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی کارکن ہیں, پولیٹیکل ورکرز جو سیاسی کارکن ہیں, پیس کمیٹیز کے ایکٹیوسٹ ہے, اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو لوگ ہیں وہاں پہ جو نوجوان ہیں اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے مسلسل. اور آپ کو پتہ ہے کہ اکراس دی بارڈر جو ٹی ٹی پی جو فضل اللہ کے ٹائم میں سپلٹ ہوئی تھی, وہ دوبارہ سے وہ کمان جو ہے مسعود طالبان کے پاس ہے, جو ان کا فاؤنڈر تھا بیت اللہ مسعود. تو یہ چیز دوبارہ سے مسعود طالبان کے پاس آئی اور اب جو ہے وہ ٹی ٹی پی میں جو دڑا بندیاں تھی وہ ختم ہو گئی ہے اور ایک نئے آپریشن اور ایک نئے عزم کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں. تو قبائلی علاقوں میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہاں پہ سیکیورٹی کے حالات انتہائی کشیدہ ہیں. دوسری بات یہ کہ جو فاٹا مرجر میں خیبر پختونخوا کے ساتھ جو مرجر ہوا تھا اس میں جو دعوے ہوئے تھے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو تقریباً 20% فنڈ بھی قبائلی علاقوں کو نہیں ملے. وہ فنڈ جو ہے وہ جو کچھ حد تک دیے گئے تھے وہ لیپس ہو گئے. تیسرا مسئلہ جو بنیادی طور پہ بہت بڑا مسئلہ ہے وہ صرف قبائلی علاقوں کا نہیں ہے, پورے خیبر پختونخوا کا ہے. کہ قبائلی علاقوں میں نے اس سے پہلے ایک ریسرچ کی تھی کوئی 2 ہفتے پہلے, تو تقریباً تمام ڈسٹرکٹ کے لوگوں سے میں نے پوچھا تھا الیکٹرسٹی ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے. مختلف ضلعوں میں, قبائلی ضلعوں میں 22 سے 23 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. مطلب عام پاکستانی جو ہے وہ اس پہ یقین نہیں کریں گے کہ 22 سے 23 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. بہت سارے لوگوں کے, نوجوانوں کے اکیڈمک سیمسٹر ضائع ہو گئے کیونکہ 23 گھنٹے لوڈ شیڈنگ اور اوپر سے 3G اور 4G نہیں, تو وہ کدھر جائیں گے؟ مطلب اسی وجہ سے وہ سفر کر گئے نا. تو نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان میں وہ نارتھ میں کر کے میں انٹرنیٹ بحال کر کس طرح کریں گے؟ وہ تو صوبائی حکومت کرے گی, وہ سورے تمام ضلعوں کے لیے کرے گی. ادارے بھی وہاں بحران کا شکار ہیں. پشاور یونیورسٹی کا آپ کو بھی پتہ ہوگا, بھی ریسنٹلی یہ آئی ہے کہ وہاں بالکل آپ کو پتہ یونیورسٹیوں کے معاملات, ہری پور یونیورسٹی جو ہے وہ اس کے بھی 2 دن پہلے اگر ہم دیکھیں کل تک وہاں پہ بھی احتجاج چل رہے ہیں. دیکھو آپ دیکھو جو پشاور یونیورسٹی نے جو سرکولر جاری کیا اس میں یہ کہا کہ ہم صرف بیسک پے دیں گے. مطلب آپ بیسک پے میں وہ کس طرح نظام, اب بیسک پے تو 40% بن جاتا ہے یا 45% بن جاتا ہے, زیادہ سے زیادہ 50% بن جاتا ہے, باقی تو تمام چیزیں. تو یونیورسٹی میں آپ کو پتہ ہے کہ وائس چانسلر کا بحران تھا عمران, ابھی تک کئی مہینے تک جو قبائلی فاٹا یونیورسٹی تھے ان کے وائس چانسلر نہیں لگا سکے. اب پھر دیکھو کہ یونیورسٹیز کے اندر وہ جس طرح سوشل میڈیا پہ بھی آ رہا ہے کہ وہاں پہ ایک انتہا پسندانہ سوچ کو جو ہے وہ پروان چڑھایا جا رہا ہے. اب دیکھو کل کی خبر ہے باچا خان یونیورسٹی کی, جو باچا خان کے نام سے بنی تھی, ایک پروگریسو یونیورسٹی تھی. اس میں وی سی صاحب نے اعلان کیا کہ آج کے بعد جو لڑکیاں ہیں وہ برقع پہن کے آئے گی اور ڈریس کوڈ لے کے آئے گی اور ساتھ ساتھ اسکارف پہن کے آئے گی. بھائی یہ یونیورسٹی کا کام نہیں ہے. یہ اب ایک طرف جو ہے وہ یونیورسٹی بحرانوں کے شکار ہے, دوسری طرف یونیورسٹی کے اندر ریسرچ کا کام نہیں ہو رہا. اب یہ جس طرح پاپولر نیریٹیوز جو ہے وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے وہ کہہ رہے کہ یار اب اگر لڑکیاں جو ہے اس کے لیے آپ برقع مینڈیٹری کرتے ہو تو پھر مرد کے لیے داڑھی بھی مینڈیٹری کرنا, اسے کہو کہ شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر کرے, صرف لڑکیوں پہ کیوں یہ چیز کر رہے ہو؟ تو میرے خیال میں وہ اپنے کام پہ فوکس نہیں کر پا رہے. آپ یونیورسٹیز میں دیکھیں اساتذہ کو تنخواہ جو ہے وہ کبھی 15 دن لیٹ بعد ملتی ہے. یونیورسٹی آپ کی درسگاہیں ہوتی ہے جس سے آپ کے نظام کو جو ہے وہ ہیومن سپلائی ہوتی ہے, ہیومن ریسورس ملتا ہے. وہ ایسے مسئلے پورا صوبہ جو ہے وہ جکڑا ہوا ہے. محمود خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی کہ نظام کو کس طرح چلانا ہے. ہاں ایک چیز ہے کہ پرویز خٹک صاحب بھی وہاں کوشش کر رہے ہیں, محمود خان صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ضلعوں میں سب سے زیادہ فنڈ جو ہے وہ انویسٹ ہو جائے. جس طرح اکرم دورانی کے ٹائم میں بنوں میں فنڈز کی ایشو تو یہ ویسے ہی چلے. ہر اسمبلی جب کے پی اسمبلی میں اجلاس ہوتا ہے, ہر اجلاس میں آلموسٹ جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ احتجاج کر رہی ہوتی ہے. پھر بھی ریسنٹلی جو احتجاج کے پی ہاؤس کے سامنے ہوا ہے, آپ کو پتہ ہوگا پشاور میں, کہ وہ اتنے دن پوزیشن بیٹھی ہوئی تھی اور یہی فنڈز کا ایشو تھا ان کا. دیکھو اب جب پرویز خٹک صاحب کا ٹائم تھا, ٹینیور تھا, اس سے پہلے 2013 اور 2018 کے بیچ, وہ پرویز خٹک صاحب چونکہ مختلف سیاسی پارٹیوں میں رہے تو وہ نظام کو چلا سکتے تھے.
महमूद खान साहब को वो इदराक नहीं है। अब जितने भी वहाँ पे पोजीशन पे लोग हैं, असद कैसर साहब भी इधर से भी, सूबाई असम्बली से भी ये कोशिश करें कि सबसे ज़्यादा फंड जो है वो सवाबी में लगे, क्योंकि तो उन्होंने चलता है, ये तो आइंदा हर इलेक्शन जगह जो है है, हाँ। वो यकीनी बनाना है, पीटीआई जीत जाए या हार और पीटीआई को शिकस्त हो। क्योंकि आपको पता है कि सियासत में कोई मुस्तकिल चीज़ें नहीं होती, कल वो किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। तो वो महमूद खान साहब की ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे उनके आबाई इलाके मतलब सवात में ज़्यादा से ज़्यादा मालाकंड डिवीज़न में फ़ंड्स खर्च हो सके ताकि वो आइंदा का इलेक्शन जीते, बेशक पीटीआई हारे या जीते। तो इस वक्त सूबाई जो मामलात है वो आप देख सकते हैं कि मेट्रो जो वहाँ पे बस सर्विस है उसमें मसाइल है, यूनिवर्सिटी अब दरसगाह है, इसके साथ साथ आप खैबर पख्तूनख्वा में जाएँ, हॉस्पिटल्स देखें, स्पेशली जो कोरोना की जिस तरह सिचुएशन चल रही है, ऑक्सीजन का भी फिर ऑक्सीजन से आपके 6 बच्चे मारे गए, फिर इशू आया है, फिर अभी कुछ नहीं हुआ। आप देखिए शाहराह मुकम्मल टूट फूट का शिकार है। जब इससे पहले हुकूमत थी, उससे पहले हुकूमत थी, उनमें शाहराह थोड़ी बहुत उन्होंने उस पर दोबारा उसको मतलब खाली दावे हैं जो आपकी बात तो जाहिर बात है। अबू महमूद खान साहब ने खुद इंडोर्स किया रेमो लाइव सब्ज़ई साहब को कि हमें कर्ज लेना पड़ रहा है बैंकों से और निज़ाम नहीं चल रहा। बिल्कुल बिल्कुल। असद, आप किस तरह देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में जो पीटीआई है इसकी परफॉर्मेंस को कैसे देख रहे हैं? आप क्या समझते हैं, अपनी अहमियत खो रही है वहाँ पे? क्योंकि आगे तो 2.5 साल है सिर्फ, 7 साल पहले भी हुकूमत का 7वां साल चल रहा है उनका हुकूमत का। देखें, बात यह है कि आप अगर केपी की देखें तो हम तो एक छोटी सी चीज़ से ही उसको गेज कर सकते हैं, जो भी अब्दुल्ला बता रहे थे कि जहाँ पे यूनिवर्सिटियों को देने के लिए आपके पास असातिज़ा को तनख्वाहें ना रहें, आपकी यूनिवर्सिटियों तक में आप डिफ़ॉल्ट कर दें, तो बाकी फिर आपने शोबे क्या चलाने हैं, चाहे वो सेहत का हो या दूसरा हो। तो ज़ाहिर बात है कि गवर्नेंस अब करते करते इस लेवल पर आ गया है केपी में, तो देखते हैं अगली दफ़ा भी केपी वाले इस गवर्नेंस के साथ इनको वोट देते हैं कि नहीं। ठीक है, आप दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह पामान।